بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے اعلمو کا معنی بیان کیا تھا۔ اعلم یعنی زیادہ علم رکھنے والا، اور علم کسی چیز کی اس طرح شناخت کرنا جیسی وہ حقیقت میں ہے۔ اعلم زیادہ جاننے والا، ہوا اعلم وہ زیادہ علم رکھتا ہے، یا سادہ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ بکم دو حصوں پر مشتمل ہے، بے اور کم۔ کم کا معنی ہوتا ہے تمہارا، اور اس آیت کی مناسبت سے ہوگا اعلم بکم یعنی تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے یا تمہیں بہتر جانتا ہے۔ با بکم میں جو با ہے، عربی زبان میں اس حرف کے بہت سارے معانی ہیں، اور جب یہ کسی جملے میں کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اکیلا نہیں آتا، یہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں پر بکم کے ساتھ آیا، کم کے ساتھ آیا۔ اعلم بکم اس کا ہم ترجمہ کریں گے یعنی تمہارے بارے میں۔ کم یعنی تمہارے اور با یعنی بارے میں۔ اعلم زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اعلم بکم تمہارے بارے میں بہتر جانتا ہے، یا سادہ اردو میں ہم کہیں گے تمہیں بہتر جانتا ہے، تمہیں خوب جانتا ہے۔ اگلا حرف ہے اذ۔ اذ یعنی جب۔ انشأکم اس کے بھی دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے انشأ اور دوسرا ہے کم۔ انشأ کا دقیق معنی بھی بیان کرتا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا کسی چیز کو۔ کم یعنی تمہیں، اس نے پیدا کیا، کم تمہیں۔ اب انشأ کا جو دقیق معنی ہے اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے۔ انشأ کے بنیادی حروف یا حروف اصلی ہیں نون، شین اور حمزہ، جس سے لفظ نشأت ہے۔ نشأت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کو بڑھانا، جسے ہم مثلا پرورش بھی کہہ سکتے ہیں۔ پس نشأت کے معنی میں دو چیزیں ہیں، پیدائش اور بڑھانا۔ مثلا سورہ رعد کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، فرمایا کہ وَيُنشِئُ، یہ يُنشِئُ وہی انشأ ہے نشأت سے، وَيُنشِئُ اور وہ نشأت دیتا ہے السحاب الثقال بھاری بادلوں کو۔ بھاری بادلوں سے کیا مراد ہے کہ جنہوں نے اپنے اندر پتہ نہیں کتنا زیادہ وزنی پانی اٹھایا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب وہ زمین پہ برستا ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ بادل کو دیکھیں تو بادل بالکل ایک ہلکی پھلکی سی چیز ہے، لیکن خداوند عالم اس کو جب پانی سے بھرتا ہے تو پھر اتنا زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر آسمان میں تیرتا ہے، اور جہاں خداوند عالم
کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کے برس جاتا ہے۔ اب یہاں غور کریں کیا فرما رہا ہے قرآن مجید، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، انشاء کرتا ہے، نشأت دیتا ہے، یعنی بادلوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر ان کو بڑھا بھی دیتا ہے، ان کے اندر اتنا زیادہ وزن بھی ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے نشأت کا معنی ذرا واضح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بادل کی پیدائش اور پیدائش کے بعد پھر اس کا بڑھ جانا، اس کا وزنی ہو جانا، یہ دونوں نشأت کے لفظ میں یہ دونوں معانی موجود ہیں۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 62 میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم جان چکے ہو کس کو؟ النشأۃ الاولی، پہلی پیدائش کو، یعنی تم جو انکار کر رہے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم قبروں میں چلے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ بالیقین، یعنی اچھی طرح تمہیں پتہ ہے، پہلی پیدائش کا تمہیں علم ہے، یعنی پہلی دفعہ بھی تو تم پیدا ہوئے ہو، پہلے تو تم کوئی چیز تھے ہی نہیں، تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا۔ تو جو ایک دفعہ پیدائش کو دیکھ رہا ہے اور درک کر رہا ہے اچھی طرح اور جان چکا ہے، تو اس کو دوسری دفعہ پیدا ہونے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام ایک دفعہ ہو سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ النشأۃ الاولی، نشأت وہی پیدائش، اولا یعنی پہلی، جو انسان پہلی دفعہ اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ لفظ نشأت بچے کے جوان ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بچہ جب بچپنے کو گزار کر نوجوانی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں نشأت، اس بڑھنے کو بھی وہی بڑھنے والا معنی ہے، نشأت کہتے ہیں۔ اور نوجوان جو تازہ جوانی میں داخل ہوا ہے اس کو عربی زبان میں ناشئ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ناشئۃ اللیل، ناشئۃ اللیل یعنی رات کا اٹھنا۔ نشأت پیدائش، جیسے پودا جب زمین سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کیسے میں پتہ چلتی ہے؟ اٹھتا ہے اوپر کی طرف، زمین کو پھاڑ کر اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے، اسی سے ہے ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، مراد تہجد کی نماز ہے۔ تو رات کا جو اٹھنا ہے اسے کیوں ناشئۃ اللیل کہا تہجد کی نماز کو؟ اس لیے کہ یہ انسان کے بڑھنے اور رشد کرنے اور ترقی کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ یعنی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا انسان کو بڑھا دیتا ہے، انسان کی اللہ تعالیٰ کے طرف قرب کو اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ناشئۃ اللیل۔ اسی نون، شین اور حمزہ سے لفظ انشاء ہے۔ انشاء وہی ہے جس کی شکل اس سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں آئی ہے، اذ انشأکم، انشاء یعنی انشاء۔ انشاء یا انشاء کا کیا معنی ہے؟ پیدا کرنا اور بڑھانا کسی چیز کو۔ انشأکم من الارض، تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر بڑھایا۔ انسان کا جسم زمین سے پیدا ہوتا ہے اور زمین سے پھر غذا کھا کھا کے بڑھتا بھی ہے۔ اس نظام کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔